بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افسانہ نگری میں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میکوٹین نے سامنے بیٹھے امیدوار کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ دبلا پتلا گندمی رنگت کا آدمی کام کی تلاش میں آیا تھا۔ میکوٹین نے اسے بتایا، یہ کام بہت مشقت والا اور عارضی ہے، تمہیں نقد ادائیگی کی جائے گی۔ یہ پرانی عمارت گرانے کا کام ہے جس میں خطرہ کافی ہے، لیکن بیمہ یا صحت علاج کے سلسلے میں کوئی بیمارداری یا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ رام لال نے اقرار میں سر ہلایا، اور اس کا تعلق بھارتی علاقے راجستھان کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئرلینڈ آیا تھا۔ اس کا آخری سال تھا۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کی خاطر اسے مزید آمدن درکار تھی۔ خیر، میکوٹین نے اس کو کام پہ رکھ لیا اور اس سے کہا کہ کل سے تم کام پر آ جانا۔ اوقات صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ تمام مزدوروں کو ٹرک صبح 8 بجے اسٹیشن کے سامنے لے لیتا ہے۔ ان کا انچارج بل کیمرون ہے، میں اسے بتا دوں گا۔ رام لال نے دفتر میں باہر آیا اور باہر کمرہ تلاش کرنے لگا۔ کوشش کے بعد اسٹیشن کے قریب بلاخر اس کو ایک کمرہ مل گیا۔ اتوار کے روز وہ اپنا مختصر سامان لے کے وہاں اس کمرے میں منتقل ہو گیا۔ دوپہر کے وقت وہ بستر پر لیٹا اپنے گاؤں کے پہاڑوں، کھیتوں اور کسانوں کو یاد کرتا اور سوچتا رہتا کہ وہ جلد از جلد تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائے اور اپنے گاؤں واپس چلا جائے گا۔ پیر کی صبح رام لال جلدی اٹھا اور 8 بجے کے قریب مقررہ وقت پر اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹرک پہنچا اور اس میں 12 افراد جمع ہو چکے تھے۔ رام لال کچھ دور ہٹ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گروپ انچارج پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزدوروں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ وہ سب کو جانتا تھا سوائے رام لال کے۔ رام لال کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، فور مین نے اسے کہا کہ تم وہی کالے آدمی ہو نا جو کل میکوٹین سے ملے تھے؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، کشن رام لال۔ فور مین نے اس کا رویہ دیکھ کے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ تھا، جسم کافی طاقتور تھا، شکل سے بھی وہ ایک پہلوان معلوم ہوتا تھا۔ غصہ اس کی ناک پہ دھرے کا دھرا رہتا تھا۔ اس نے حقارے سے اس کی طرف دیکھا اور زمین پر تھوکا۔ رام لال سے کہا، جاؤ ٹرک میں بیٹھو۔ دوران سفر ایک شخص سے میری بات چیت ہوئی جو کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں بھارت کے علاقے راجستھان سے۔ انہوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں ہندو ہوں۔ اس کا نام بنس تھا۔ کافی لوگوں سے اس نے مجھے متعارف کروایا۔ اس شخص نے تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی دیا۔ دوسرے شخص سے پوچھا، کیا تم ایک مشقت والا کام پہلے کبھی کیا ہے؟ تو رام نے منفی میں سر ہلایا۔ اس شخص نے کہا، تمہیں مضبوط جوتے دستانے بھی خریدنے ہوں گے۔ باتوں باتوں میں رام لال نے بتایا کہ وہ طب کا طالب علم ہے اور مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ کچھ زائد آمدنی حاصل ہو جائے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ ڈاکٹر بن کے اپنے گاؤں میں واپس چلا جائے گا۔ بالآخر ایک فیکٹری تھی جسے گرانا تھا۔ عمارت کے مالکان کی خواہش تھی کہ کم سے کم خرچ ہو، لہٰذا کسی بھی بڑی کمپنی کی بجائے کسی ٹھیکیدار اور میکوٹین سے بات کی جو مناسب رقم کر بغیر مشینری کے عمارت گرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میکوٹین کے دوران یہ کام کافی زیادہ بھاری تھا اور کام کیسے کیا جائے گا یہ کافی مشکل تھا۔ میکوٹین کا بھی لالچ تھا کہ عمارت توڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مزدور کم سے کم آمدنی میں لگ سکیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھوڑے، چھینٹیاں اور رسے تھے۔ فور مین نے کہا، چلو بھائی کام شروع کرو، ہم سب سے پہلے چھت کی ٹائلیں توڑیں گے۔ رام لال نے اندر چھت دیکھی جو کہ 4 منزلہ کافی بڑی عمارت اونچی معلوم ہوتی تھی۔ اسے اونچائی سے ہمیشہ خوف آتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن اچانک کام کرنے کے بعد ایک کپ اس نے چائے کا پیا۔ سب لوگوں نے چینی اور مونگ نکالے اور چائے پینے لگے۔ رام لال نے سوچا کہ وہ بھی مگ خرید لے گا اور اب بنس اپنے دوست کو اس نے چائے دی۔ چائے پینے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام پہ لگ گئے۔ جب 12 بجے تو کھانے کا وقفہ ہوا۔ سب لوگ نیچے اتر آئے۔ چائے بنی اور رام لال کے سوا سب مزدوروں نے کھانا کھایا سوائے رام لال نے، اور وہی بنس آدمی جو سامنے بیٹھا تھا اس کے پاس کافی سینڈوچز تھے۔ اس نے رام لال سے کہا کہ میرے پاس کافی زیادہ سینڈوچز ہیں، یہ لو تم کھاؤ اور چائے بھی پی لو۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، میرے ہاتھوں پہ زخم تھے اور جسم بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا، لیکن بنس نے میرا خیال کیا۔ لیکن فور مین نے مجھے حقارت سے دیکھا اور اس نے بنس کو کہا کہ تمہیں اس کی بڑی فکر ہے، چھوڑو اس کو اپنا کام کرنے دو، اور ملبے کا ڈھیر دوبارہ بہت بڑا ہے، اس کو دوبارہ کام کرنے دو۔ خیر ہم دوبارہ کھانے کے بعد اپنے اسی کام پہ لگ گئے۔ بل کیمرون، جسے بلی بھی کہتے تھے، رام لال کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مشکل سے مشکل کام اسے دیتا، بے عزتی کرنے میں کوئی بھی موقع ضائع نہ کرتا۔ ہفتے کا کام 2 دنوں میں کراتا تھا۔ اب باہر کی دیواریں باقی تھیں اور چاہیے تھا کہ دیواروں میں نیچے ڈائنامائٹ لگایا ہوا تھا اور ایک پورا ملبہ نیچے گرتا۔ میکوٹین کے لیے یہ طریقہ ناقابل عمل تھا، اس لیے لائنز کی ضرورت تھی جو شمالی آئرلینڈ سے مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ محکمہ ٹیکس اور انشورنس والوں کو بھی ادائیگی کرنا پڑتی، لیکن پھر بھی وہ سارا کام مزدوروں سے ہی لیتا، خود کو خطرے میں ڈالتا اور دیواریں ہتھوڑوں ہم سے ہی توڑواتا۔ کھانے کے وقت فور مین نے ادھر ادھر گھوم کر مجھے دیکھا اور کہا، اتنی بڑی دیوار گرانی ہے اور تم ابھی بھی بیٹھے ہو۔ پھر رام لال کی طرف مڑا اور کہا، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟
اوپر چڑھو اور یہ ساری دیواریں گراؤ جو تمہارے ذمہ کام لگایا ہے۔ بل کیمرون جانتا تھا کہ رام لال اونچائی سے ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رام لال کی کوئی بھی بے عزتی کرنے سے باز نہ آتا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ غصے سے سرخ ہو جاتا اور چیخ کر بولا، تم مجھے میرا کام کرنے دو، کالے آدمی، جیسا کہ تم نے کہا تم کالے آدمی اور کالے ہی رہو گے۔ فور مین کے سامنے بالآخر بول پڑا۔ اس نے کہا، ایک بات صاف ہونی چاہیے، میرا تعلق راجپوت قبائلی خاندان سے ہے، میری تعلیمی اخراجات کم ہیں، اسی وجہ سے میں یہاں نوکری کر رہا ہوں۔ میرے آباء اجداد بہت بڑا ایک قبیلہ ہے جہاں راجہ، مہاراجہ اور شہزادے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ برائے مہربانی آپ میری عزت کریں اور میری بے عزتی کرنا بند کریں۔ ہر شخص اپنی عزت کروانا جانتا ہے اور دوسرا شخص اس کی عزت کی حفاظت۔ رام لال کی مختصر تقریر سب لوگوں نے بخوبی سنی۔ بل کیمرون کا غصہ انتہا پہ پہنچ گیا۔ اس نے چیخ کر اس کو گالی نکالی، اچھا واقعی تم عزت دار ہو۔ ساتھ ہی رام لال کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بیچارہ رام لال دھول زمین پر جا کے گر پڑا۔ بنس فوراً اس کی طرف دوڑا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرنے دو اسے، لیکن پھر بھی میں نے یہی کوشش کی۔ رام لال نے آنکھیں بند کر لی اور الٹے منہ ہی زمین پر گرا رہا اور خاموشی سے گر پڑا۔ دکھ اور بے عزتی تکلیف اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔